بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، موجودہ دور میں پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور یہ ظلم کرنے والے غیر مسلم بھی ہیں اور خود مسلمان بھی۔ بلا شبہ یہ سوال آج کل تقریباً ہر دیندار مسلمان کی زبان پر ہے، اور اس کے دل و دماغ کو پریشان کیے ہوئے ہے کہ آخر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی، اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ اگر مسلمان حق پر ہیں، جو کہ یقیناً حق پر ہیں، تو ان کی مدد کیوں نہیں کی جاتی، اور کفار و مشرکین یہود و نصارہ جو کہ یقیناً باطل پر ہیں، ان کے خلاف اللہ کا جوش انتقام حرکت میں کیوں نہیں آتا، اور ان مشرکین کو تہس نہس کیوں نہیں کر دیا جاتا۔ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کو مسلمانوں پر فوقیت اور برتری کیوں حاصل ہے؟ اسلام کے دشمنوں کو اس قدر ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کے برعکس مسلمانوں کو روز بروز ذلت و رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ناظرین، یہ تمام سوالات معقول اور بجا ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں پر جس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور مسلمان جس قدر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، شاید ہی کوئی دوسری قوم پر کبھی ایسا وقت آیا ہو۔ مگر ایسا کیوں؟ کیا مسلمان بدل گئی یا اسلام؟ ناظرین، مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا نہ آنا ایک قابل تشویش اور غور طلب بات ہے، اور تمام مسلمان اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ آخر کیوں مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہیں، خاص طور پر وہ نیک اور صالح مسلمان جو واقعی اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ ہیں۔ ان پر مصیبت کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں دیر کیوں ہے، اور ان کے دشمنوں کو اس قدر ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے؟ ناظرین، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ضرور ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، جیسا کہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو ثابت کریں گے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی مشہور نظم شکوہ اور جواب شکوہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ آخر کیوں مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہیں، اور وہ کیسے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے چند ایک ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو کہ بحیثیت مسلم قوم ہم سب کے زوال کی وجہ ہیں۔ ناظرین، اس وقت مسلمان مجموعی اعتبار سے بدعملی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں میں ذوق عبادت اور شوق شہادت کی کمی ہے، بلکہ مسلمان بھی کفار و مشرکین کی طرح موت سے ڈرنے لگے ہیں۔ اس وقت تقریباً تمام مسلمانوں کو دین، مذہب، ایمان، عقیدہ سے زیادہ اپنے خاندان اور اپنی اولاد کی دنیاوی آرام و سکون کی فکر ہے۔ وہ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ آج کل مسلمان موت، قبر، حشر، آخرت، جہنم اور جنت کی فکر سے آزاد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کافر قوم کی طرح اپنی کامیابی اور ناکامی کا مقصد دنیا اور دنیاوی مال و دولت کو بنا لیا ہے، اور اسی لیے تقریباً تمام مسلمان دنیاوی مال و دولت کو پانے کے لیے دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں، اور وہ اپنے دین کو بھول چکے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد، بھروسہ اور توکل نہیں رہا، اس لیے وہ دنیا اور دنیاوی مال و دولت کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ناظرین، جب سے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے رشتہ عبدیت یعنی عبادت کا رشتہ کمزور ہوا ہے، انہوں نے عبادت و اعمال اور قریباً سبھی کچھ چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ بارگاہ الہی میں رونا، بلبلانا اور دعائیں مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح کفر و شرک کے معاشرہ میں بدکرداری، بدکاری، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، حرام کاری، حرام خوری، جبر و تشدد، ظلم اور ستم کا دور دورہ ہے، اسی طرح نام نہاد مسلمان بھی ان تمام برائیوں میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اس غلاظت کرنے میں نور کی کرن اور امید کی روشنی ثابت ہو سکتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان قرآن و سنت، دین و مذہب کی پاسداری اور اسوہ حسنہ کی رہنمائی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو تشدد پسند، دہشت گرد اور ملک و ملت کے لیے دشمن کہہ کر ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ نام نہاد مسلمانوں نے کافر اقوام کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اور ان کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دے کر دین و مذہب سے وابستگی رکھنے والے مسلمانوں کے خلاف مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے، اور ان کو اس قدر بدنام کیا ہے کہ اب کوئی سیدھا سادہ مسلمان بھی اسلام اور اسلامی اصولوں کو اپنانے سے گھبراتا ہے۔ اسلام دشمن میڈیا، اخبارات اور رسائل میں اسلام اور مسلمانوں کو اس قدر خطرناک، نقصان دہ اور ملک و ملت کے لیے دشمن باور کرایا گیا ہے کہ اب خود مسلمان معاشرہ ان کو اپنانے اور گلے لگانے پر آمادہ نہیں۔
دوستو دنیا کی محبت نے مسلمانوں کو اس قدر جھنجھوڑ رکھا ہے کہ اب مسلمانوں میں حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہی۔ اب کوئی مسلمان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اس لیے مسلم معاشرہ میں بھی سود، جوا، رشوت اور انعامی سکیموں کا رواج ہے۔ جو لوگ سود کے مرتکب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ ظاہر ہے جو مسلمان سود خور ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہیں، اور جن لوگوں سے اعلان جنگ ہو ان کی کیا مدد کی جائے گی۔ ناظرین، جو معاشرہ چوری، ڈکیتی، مار دھاڑ، اغوا برائے تاوان، انعامی سکیموں، جوئے اور رشوت پر پل رہا ہو، اور جہاں ظلم و تشدد عروج پر ہو، جہاں کسی غریب کی عزت اور مال و دولت محفوظ نہ ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی یا اللہ کا غضب۔ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، اس لیے کہ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد سے محروم رہتا ہے۔ جس قوم اور معاشرہ کی غذا، لباس، گوشت حرام مال کی پیداوار ہو، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک پاکیزہ ہیں اور پاک پاکیزہ ہی قبول فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو، کیونکہ جس انسان کا کھانا پینا حرام کا ہوگا، جس کا لباس حرام کا ہو، جس کی غذا حرام کی ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ مومن مسلمانوں کی جماعت کے لیے دعا کریں گے مگر ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اپنی ذات کے لیے اور اپنی پیش آمدہ ضرورتوں کے لیے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، لیکن عام لوگوں کے حق میں دعا کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے ناراض کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں بھی ان سے ناراض ہوں۔ دوستو، ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ آسمان سے اچھے یا برے فیصلے اکثریت لوگوں کے عمل اور بد عملی کی وجہ سے نازل ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں یہ ہم خود خوب جانتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ جس معاشرے کا یہ حال ہو، جن مسلمانوں کے اعمال و اخلاق کا یہ منظر نامہ ہو، وہاں اللہ کی مدد آئے گی یا اللہ کا عذاب۔